نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی آت من عند ربی فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا رواه الترمذي وابن ماجه. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کول رب تعالی دے طرفوں آن والا آیا ہے، یعنی میرے رب نے کسی فرشتے دے ذریعے میرے کول پیغام بھیجیا ہے، مینوں خبر ملی ہے کہ میرا رب مینوں اختیار دیتا ہے کہ میں اپنی ادھی امت بغیر حساب کتاب تو جنت کے اندر بھجواواں یا انہاں دے درمیان شفاعت کراں۔ دو چانس لبدے پے نے، یعنی ایک تے بغیر کچھ آکھے بغیر کچھ کیتے ادھی امت جنت کے اندر چلی جائے گی، ادھی اپنا حساب و کتاب دے گی، یا جنت کے اندر اسی طرح کوئی نہیں جائے گا اور درمیان حساب جدوں حساب ہو رہا ہوئے گا تسی اتنے کرنا جنوں تہاڈا دل چاہے نا اتوں بری کرانا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس چیز نو اختیار کیتا ہے کہ میں انہاں دی شفاعت کراں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس چیز نو پسند کیتا ہے کہ میں انہاں دے درمیان موجود ہواں اور انہاں نو چن کے جنت دے اندر بھیجا، جتنے بھی میرا امتی لبے، میرا کلمہ پڑھن والا لبے، انہوں میں جنت دے اندر بھیجا۔ فرمایا ما سوا اس شخص دے جڑا اللہ دا شریک ٹھہرانا ہو، یعنی جس شخص نے دنیا دے اندر اللہ دا کسی نو شریک ٹھہرایا، فرمایا میں اس نو جنت دے اندر اپنی سفارش دے نال نہیں لے کے جاتا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والے تو مراد بد عقیدہ ہے، جس نے دنیا دے اندر بد عقیدگی پھیلائی، قرآن دے اندر تعریف، رب دی شان دے اندر تعریف، صحابہ دی شان دے اندر تعریف، اہل بیت دی شان دے اندر تعریف، نبی دے تاجدار نے کیا فرمایا نہ میں اس شخص کی سفارش کراں گا اور نہ ہی انہوں جنت کی طرف لے گا۔ اور صحیح العقیدہ دی فرمایا میں قیامت دن سفارش بھی کراں گا اور انہوں نے جنت کے اندر بھی لے کے جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھن والے نبیوں کے تاجدار نے وہ چیز سنی جس کے اندر کثرت کی امت جنت کے اندر جائے، اور میرے رب نے بھی وعدہ کیتا کہ وعدہ سوف یؤتی کا رب کا فتردا، ان قریب اسی تانوں اتنا دیاں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ، اسی اتنا دیاں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت راضی ہوں گے جس وقت حضور دی ساری امت جنت کے اندر تر جائے۔ جڑے دنیا دے اندر صحیح العقیدہ مومن مسلمان نے جدوں تک وہ جنت دے اندر نہیں تر جان گے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب دی پاک بارگاہ دے اندر اپنی امت واسطے بخشش و مغفرت دی دعا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرا رب صرف حضور کو سفارش واسطے نہیں فرمائے گا بلکہ حضور دے امتی بھی سفارش کرے۔ صحیح حدیث مبارک ہے ترمذی دارمی ابن ماجہ دے اندر حضرت عبداللہ بن ابی الجدع رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول يدخل الجنة بشفاعتي ورجل من امتی اکثر من بنی تمیم۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں سنیا کہ میرے بعد فرمایا میرے امت دے وچوں میرا ایک امتی شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت کی حد کی ہوئے گی کہ جس طرح قبیلہ بنی تمیم دے اندر لوگ رہتے ہیں اس تو زیادہ لوگوں کی میرا ایک امتی سفارش کر کے جنت دے اندر جائے جائے۔ قبیلہ تمیم اس وقت بہت بڑا قبیلہ سی، کافی سارے کثرت کے نال بندے رہتے سن۔ نبی نے تاجدار نے کیا فرمایا میرا ایک امتی جنہیں اس قبیلے دے اندر لوگ نے نا اینا تو زیادہ ایک اپنے نال جنت دے اندر لے کے جائے۔ آقا علیہ السلام دے خلاف یہ میرے رب دا کرم ہوگا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دے غلام یہ ساری خوش نصیبی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو انہاں گھراں دے اندر پیدا کیتا ہے کہ جڑے شروع تو پڑھتے سن لا الہ الا اللہ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے باپ دادے پردادے کے عقائد کا خیال کرے جس طرح باپ دادا سید عقیدہ سن وہ صحابہ دی شان دے اندر گستاخیاں نہیں سی کرتے اہل بیت دی شان دے اندر گستاخیاں نہیں سی کرتے قرآن دے اندر تعریف نہیں سی کرتے اسی طرح سانو بھی چاہیے کہ اسی باپ دادے دے طریقے دے اوپر چلو ہر چیز تبدیل کر دو لیکن دین وہی جڑا 1450 سال پہلے آیا ہے وہی اچھا ہے وہی کامیابی والا ہے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے ما علینا الا البلاغ